الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتے درس قانون شریعت میں ہم نے عقائد کا بیان شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے عقیدے میں خدا تعالی کی توحید و کمالات کے متعلق ہم نے درس پڑھا، سنا. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے عقیدے ہی کے متعلق کچھ اور باتیں سمجھیں گے. مصنف قانون شریعت نے یہاں سے یہ بتایا کہ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے، یعنی کسی چیز کو، کسی انسان کو ہدایت ملتی ہے یا وہ گمراہ ہوتا ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے. اسی کے متعلق فرمایا ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے. جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے. ہدایت اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عطا فرمائے. اب ہدایت فرمانا، کسی کو ہدایت ملنا اس طرح سے ہو کہ مثلا کوئی شخص کافر تھا، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی تو وہ دامن اسلام تھام لیا، اسلام قبول کر لیا. یا ہدایت اس طرح اسے نصیب ہوئی کہ وہ تھا تو مسلمان، تھا مومن، دائرہ اسلام میں پہلے ہی سے داخل تھا، مگر فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی تو اب وہ متقی، نیک اور پرہیزگار ہو گیا. تو ہدایت جس طرح کی بھی ہو، کسی کو نصیب ہوئی، ہدایت ملی تو یہ ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اسی طرح کوئی گمراہ ہوا تو وہ بھی اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے. آگے فرمایا وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے. حکمت ہے یعنی اس میں مصلحت ہے، بھلائی ہے. جو بھی وہ فرمائے، وہ جو بھی کرتا ہے انصاف ہے. مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام حکمت ہے
جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، انسان کا خود کا اپنا مسئلہ ہو یا دوسرے کا ہو، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، مصلحت ہے، بھلائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں سمجھ پاتا، بندے کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں حکمت اور بھلائی کیا ہے، لیکن در حقیقت اسی میں اس کی بھلائی ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان پر مصیبت آ گئی، آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت آنا اس پر وہی اس کے حق میں بہتر ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے لیے اچھی ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے مگر وہ در حقیقت تمہارے لیے بری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی فرماتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بھلائی ہے، مصلحت ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ بے انتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ اگر شمار کرنا شروع کرے، کوئی شخص شمار کرنا چاہے اور شمار کرے تو اس کی انتہا کبھی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اینڈ نہیں، یعنی بے شمار بے انتہا نعمتیں اور احسان ہیں اس ذات گرامی کے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی آگے فرمائے یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ وہ جسم ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ بات، یہ عبارت جو حضرت نے فرمائی کہ اس میں وہ باتیں بھی نہیں پائی جاتی، یعنی نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ باتیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ابھی آگے بتائیں گے۔ تو فرمایا نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال، بریکٹ میں فرمایا جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جسم ہو یا جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس کی ذات میں پائی جائیں، یہ کبھی کسی طرح نہیں ہو سکتا، کبھی کسی طرح نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں محال۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ جسم ہونا یا اس کی جسمانیات، یعنی وہ چیزیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، یعنی کبھی کسی طرح یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان، بریکٹ میں فرمایا بیشی اور کمی، حلول یعنی سما جانا،
اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، تبالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اب یہاں سے حضرت نے زمان و مکان، لہذا وہ زمان و مکان، یہاں سے جو چیزیں حضرت نے گنائی، کئی چیزیں حضرت نے گنائی، اور پھر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، بری ہے۔ تو یہ جو چیزیں فرمائی، کئی چیزیں، تو ان میں سے ہر ایک چیز کا مطلب اور ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اس کی میں کچھ تفصیل کر دوں۔ لہذا فرمایا، لہذا وہ زمان و مکان، پھر اینڈ میں فرمایا منزہ، اس سے منزہ اور بری ہے، یعنی زمان و مکان سے منزہ اور بری ہے، پاک ہے، زمان سے پاک ہے، یعنی یہ ضروری نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں پایا جاتا تھا، بعد کے زمانے میں نہیں پایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا، گزشتہ ہفتے کے درس میں ہم نے پڑھا کہ عقیدہ یہ ہے درست کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی ازلی ہے، ہمیشہ سے ہونے کو ازلی کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی ابدی ہے۔ تو ہمیشہ سے ہے یعنی ہر زمانے میں، ہمیشہ سے ہے یعنی کوئی زمانہ خاص نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا وہ زمان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ مکان، اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، مکان سے منزہ اور بری ہے، یعنی وہ کسی جگہ اس کے لیے خاص نہیں، مثلا وہ کسی جگہ میں ہے ایسا نہیں، عرش پر ہے معاذ اللہ، عرش پر ہے یا فرش پر ہے یا کسی جگہ میں ہے، ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے۔ اس لیے کہ عرش، فرش یہ مکان ہے، یہ جگہ ہے، اور ہم نے اوپر پڑھا گزشتہ ہفتے کے درس میں کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے سوا جو بھی ہے سارا عالم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا پیدا فرمایا، اس کے پیدا فرمانے سے ہوا، عرش ہو چاہے فرش ہو، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز اللہ نے پیدا فرمایا تب وہ ہوا، یعنی وہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا تب ہوا، تو یہ ہوا حادث۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اور یہ چیز عرش، فرش یا کوئی مکان، اسے تو اللہ نے پیدا فرمایا، تو یہ بعد میں ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہے، تو مکان حادث ہے، عرش، فرش حادث ہے، بعد کی پیداوار ہے، جب اللہ نے پیدا فرمایا تب یہ ہوا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کا کسی مکان میں ہونا مانا جائے معاذ اللہ، یا عرش فرش پر، تو عرش فرش تو اللہ نے پیدا فرمایا تب ہوئے، اس
سے پہلے بھی وہ تھا، مکان کے پائے جانے سے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ تھا، تو تب جیسے تھا ویسے ہی اب ہے اور ویسے ہی ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے۔ آگے فرمایا طرف و جہت، یعنی طرف و جہت سے بھی پاک ہے۔ طرف و جہت یعنی کسی طرف، کسی جہت میں، کسی سمت میں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں محدود ہے، کسی سمت میں ہے محدود، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ جہت یعنی کوئی سمت، جہت اور سمت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جسم و جسمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ جسم و جسمانیات سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ کسی جہت میں ہوتا ہے، کسی جہت میں نہیں ہے۔ جہت اور سمت کون سے ہوتی ہیں؟ دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، یہ جہتیں ہیں، یہ سمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے۔ معاذ اللہ اس کے لیے مثلا یہ استعمال کرنا کہ وہ آگے ہے یا پیچھے یا اوپر یا نیچے یا کسی جہت میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہت اور طرف سے بھی پاک ہے۔ اب جہت میں کیونکہ یہ چھوں جہت سمت آ گئی، تو اسی سے متعلق ایک خاص مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ انجانے میں کم علمی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کو اوپر والا کہتے ہیں، اور یہ کفار کا شیوا ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولتے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اوپر والا۔ تو اگر اوپر والا یہ سمجھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، اوپر کی جہت میں محدود ہے، تو یہ شائبہ کفر ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے کہتا ہے اوپر والا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، اوپر کی جہت میں محدود ہے، اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے، پھر بھی ایسے الفاظ، ایسے جملوں سے پرہیز کرنا لازم ضروری ہے۔ ایسے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس سے متعلق فرمایا کہ اس میں شائبہ کفر ہے، کفر کا پہلو ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اوپر کی جہت میں ہونے کا عقیدہ نہ رکھے تب بھی۔ اگر کوئی یہ سمجھے، یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ کر بولے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ سمجھ کر کہے کہ اوپر والا جانے معاذ اللہ، اس طرح، تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت یہ چیز عام ہو چکی ہے عام لوگوں میں، اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ پاک بولتے ہیں، لیکن کافروں سے بات کرتے ہیں تو وہ اوپر والا بولتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کافر بولتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو پہلے ہی سے کافر ہے، اس کے کفر بکنے سے کیا؟ لیکن مسلمان اگر کہے تو پھر اتنا بڑا، اتنا سخت معاملہ، اتنا سخت حکم ہے اس کے ساتھ۔ لہذا آپ تمام سامعین جو سن رہے ہیں،
میں سب سے کہوں گا کہ جہاں آپ کسی کو یہ کہتا ہوا سنیں کہ یہ کہے معاذ اللہ کہ اوپر والا جانے یا اوپر والا نے چاہا معاذ اللہ، تو فوراً اس کو ٹوکیں اور اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے، جائز نہیں ہے۔ اور عقیدہ اگر یہ ہے کہ اوپر والا ہو گیا تو پھر انجانے میں اس سے کفر صادر ہو جائے گا، لہذا اس سے پرہیز لازم ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ طرف و جہت سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، شکل و صورت یعنی اس سے بھی پاک ہے اللہ تعالی، شکل و صورت یعنی کسی چیز کا پھیلا ہوا ہونا، پتلا ہونا، سمٹا ہوا ہونا، موٹا ہونا، لمبا ہونا، یہ ساری شکلیں ہیں، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طرح کی شکل و صورتوں سے پاک ہے۔ آگے فرمایا وزن و مقدار، وزن مقدار یہ بھی جسم کے متعلق ہے۔ مثلا مقدار، وزن و مقدار، مقدار یعنی یہ کہ زیادہ ہے، کم ہے، بہت ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، یہ ساری چیزیں جسم کی مقدار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، تو وزن اور مقدار سے اللہ تبارک و تعالی منزہ اور بری ہے۔ زیادہ اور نقصان، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ کمی بیشی، زیادہ اور نقصان، کسی چیز کا کسی چیز میں زیادتی ہو جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا یا کسی چیز کا کم ہو جانا، تو کمی زیادتی کس چیز میں ہوتی ہے؟ جس کا جسم ہوتا ہے، جس کی کوئی مقدار ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو جسم ہی سے پاک ہے، تو جسم سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، یعنی جس طرح کی یہ کمی اور زیادتی یہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں تو جسم سے پاک ہے، اسی طرح جسمانیات یعنی وزن، مقدار وغیرہ ان تمام جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ حلول یعنی سما جانا، کسی چیز کا کسی چیز میں سما جانا، یہ بھی جسم سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حلول اور سما جانے سے بھی پاک ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کا کچھ اس طرح بھی کہنا ہے کہ خدا کی آتما آ گئی اس کے جسم کے اندر، یعنی حلول کر گئی، سما گئی، معاذ اللہ۔ تو یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی حلول اور سما جانے سے بھی پاک ہے۔ اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ دو چیزیں رکھی ہوئی ہے، دو جسم دار چیزیں، جس کا جسم ہے، جسم والی چیزیں رکھی ہے، ایک کو دوسرے سے ملایا جاتا ہے، تو یہ جس کا تعلق جسم سے ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی یعنی اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل جانا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ توالد و تناسل یعنی افزائش نسل، بچے پیدا کرنا، نسل بڑھانا، یہ بھی جسم کا متعلق ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ حرکت و انتقال، کسی چیز کا ادھر سے ادھر ہو جانا، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، تو یہ جسم کا خاصہ ہے۔ یہ باتیں جسم سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، لہذا ان جسمانیات جسم سے تعلق رکھنے والی باتوں سے بھی پاک ہے۔ تغیر و تبدل
یعنی بدل جانا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے الگ حالت میں تھا، پھر بدل گیا، تغیر پیدا ہو گیا، اور پھر بعد میں دوسری حالت پر ہو گیا، حالت بدل گئی، حالت میں تغیر پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تغیر و تبدل سے بھی پاک ہے. ازل سے جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، کوئی تغیر و تبدل نہیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. انہی تمام چیزوں کے متعلق فرمایا یہ ساری چیزیں وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے. یہاں میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، لہذا آگے کی باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان ہوگی. یہ جو عقائد یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، تمام سامعین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اس کا خیال رکھیں، اپنا ایسا عقیدہ بنائیں اور دوسروں کو بھی ان عقیدوں کے متعلق بتائیں، سکھائیں. اس کے خلاف اگر کسی مسلمان کو کرتا دیکھیں تو اسے ٹوکیں، تاکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست ہو، ایمان محفوظ ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.